مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پر معاونت فرما، ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں آپ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ۔ یاد رکھیے کہ انسان کے اندر مختلف قسم کی عادات ہوتی ہیں، اچھی عادات بھی ہوتی ہیں تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے اندر بری عادات بھی ہوتی ہیں، اور بری عادتوں میں سے ایک جو بری عادت ہے نا، وہ ہے سستی کی عادت، جسے مذموم صفت بھی کہا جاتا ہے۔ اور نقصان دینے والی عادتوں میں سے یہ جو عادت ہے نا، سستی، یہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اور جو سست آدمی ہوتا ہے نا، سستی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیے کہ سست آدمی اپنے آپ کو سست کہلوانا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ مذموم صفت ہے، یعنی ایک شخص سست ہے، وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ کوئی مجھے سست کہے۔ تو اب چاہے دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، تو دونوں ہی اعتبار سے سستی نہایت ہی خطرناک ہے۔ بچنا چاہیے، اپنے اندر چستی پیدا کرنے کی کوشش کریں، آج کا کام کل پر نہ ڈالیں۔ یہ سستی کے نقصانات کیا ہیں، اس کے نتائج کتنے بھیانک سامنے آتے ہیں، اور اس کے اثرات کتنے برے مرتب ہوتے ہیں، اس کا اس بات سے اندازہ لگائیے۔ اولاً تو یہ کہ دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھنے میں سستی کرتا ہے، فرض روزوں کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، حج کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے لیکن ادائیگی میں سستی کرتا ہے، اب اس سے نقصان کتنا بڑا ہوگا کہ آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور دنیاوی معاملات میں سستی جو کرتا ہے، جیسے کام میں کسی کو سستی کی عادت ہوتی ہے، آج کا کام کل پر ڈال دیتے ہیں، کل کا کام پرسوں کرنے کی عادت ہوتی ہے، یا ایک ہفتے کے بعد کر لوں گا، ہفتہ 10 دن کے بعد کر لوں گا، یا 15 دن کے بعد کر لوں گا، تو یہ عادت اچھی نہیں ہوتی۔ اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو ہے نا، یہ ہمارے گھر والے اور ہمارے رشتہ دار اور ہمارے ساتھ رہنے والے یہ بھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک نقصان سامنے یہ آتا ہے۔ اسی طرح بر وقت کام نہ کرنے کی وجہ سے شرمندگی بھی اٹھانا پڑتی ہے، لوگوں کے دلوں سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے پھر تنقیدی باتیں سننا پڑ سکتی ہیں سستی کی وجہ سے۔ اور یاد رکھیے گا کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، یہ صرف ہم پر نہیں، ہمارے گھر والوں پر، ہمارے اہل خانہ پر، ہمارے بچوں پر بھی اس کے اثرات یہ مرتب ہوتے ہیں، برے اثرات پڑتے ہیں ہماری سستی کی وجہ سے۔ تو جب سستی کے اتنے نقصانات ہیں، تو اب ہمیں سستی کا علاج کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اپنے اندر چستی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ جو مذموم صفت ہے نا، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہمیں بتکلف کوشش کرنا پڑے گی۔ ایک روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابتدا میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وہ روحانی علاج ایسا ہے کہ جن کے اندر یہ عادت ہوتی ہے نا سستی کی، دیگر ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں، دور کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ جو کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے قبل اور کام بھی جائز ہو اور یہ وظیفہ پڑھے 100 مرتبہ، تو انشاءاللہ عز و جل کام میں دل بھی لگے گا اور اس کی سستی بھی دور ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ اتنا ہی زیادہ سست ہے کہ یہ وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکتا، تو اب گھر کا کوئی دوسرا فرد یہ وظیفہ پڑھ کر اس کے لیے دعائے خیر کرے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو عادت ہے نا، عادت بد، سستی کی جو عادت ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی۔ وظیفہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر. یہ وظیفہ 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل سستی کی عادت ختم ہو جائے گی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج. اور یہ سیگمنٹ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے جن کی کالز شامل نہیں کی جا سکتی یا جن کی کالز رہ جاتی ہیں، میسیج شامل نہیں کیے جا سکتے. بالعموم تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ ہوتا ہے روحانی علاج. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں آج کا روحانی علاج. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے ایسے جائز مقاصد جس کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ پورے ہو جائیں، ایسی جائز حاجت جو آپ کی پوری ہو جائے، اس کے لیے بہترین قسم کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل پیش کریں گے. سماعت فرمائیے. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس کا ورد کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جائز مقاصد میں اور جائز جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اس ورد کی برکت سے پوری ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تھا مدنی چینل کے ناظرین جائز حاجات میں کامیابی کا وظیفہ. تو یہ وظیفہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ عز و جل اس کی آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوں گی. آئیے شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. جی میرے وائف ہے، اس کے سر میں بہت چکریں آ رہی ہیں. چکر زیادہ آتے ہیں، سر میں درد کی بھی شکایت ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا بیٹا ہے، وہ نام عبداللہ ہے، اس کو بخار پیدا ہو گیا تھا، اس کا ذہن کام نہیں کرتا. اس کی والدہ کا نام آسیہ بی بی. صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ کام تو ٹھیک ہے لیکن شاپ کے اندر کوئی بھی اگر آتا ہے نا کسٹمر آتا ہے تو زیادہ دیر بیٹھتا نہیں ہے. جب میں بھی اپنے شاپ کے اندر جاتا ہوں تو ایسا مجھے لگتا ہے جیسے میں یہاں سے نکل جاؤں، کام میں دل نہیں لگتا. کام میں دل نہیں لگتا. چلیں اس حوالے سے روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. سر میری شادی نہیں ہو رہی، میرا کاروبار بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. شہباز احمد رقیہ بیگم. انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں. آپ کا سلسلے میں شامل لینا ہے. ابھی استخاروں کے جوابات بھی دیے جائیں گے اور آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے. مزید کال چلا دیجیے. بھائی جان میں دیجے خان سے بات کر رہا ہوں، ڈیرہ غازی خان سے. تو میری ہمشیرہ ہے، وہ کافی عرصے سے مختلف بیماری جسمانی بیماریوں کا شکار ہے. تو کچھ عرصے ٹھیک رہتی ہے، پھر کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے ان کو. تو میرے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ذرا ان کا استخارہ فرما لیں. ریحانہ ان کا نام ہے، والدہ کا نام عسکری بیگم ہے. صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. حضور دل کے مرض میں مبتلا شخص کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ عز و جل آمین. ابھی آپ کو انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. جی میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں اس میں 2-3 ماہ تک روز رہتا ہے، اس کے بعد ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بارے میں فرق کرانا چاہیے. محمد عثمان، والدہ کا نام نسرین کوثر. جی عثمان بھائی نوٹ کر لیا ہے آپ کا مسئلہ. ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. استخارے کیے جا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. آپ کے استخارے جب ہو جائیں گے تو آپ کو جوابات بھی استخاروں کے بتائیں گے، روحانی علاج بھی آپ کے بتائے جائیں گے. سلسلے میں اول تاخیر آپ نے شامل لینا ہے. ڈائری اور قلم یہ بھی ساتھ رکھ لیجئے گا. استخارے آپ کے ہو رہے ہیں. جب تک روحانی علاج کے حوالے سے جنہوں نے کالز کی تھیں روحانی علاج سماعت فرما لیجئے. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے زوجہ کے حوالے سے، آپ نے کہا کہ ان کے سر میں درد رہتا ہے، چکر ان کو بہت زیادہ آتے ہیں. تو اس کا ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. سورۃ الناس قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے اور سب سے آخری یہ سورت ہے سورۃ الناس. 7 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے گھر والوں کے سر پر دم کر دیں. یہ ایک دفعہ عمل ہوا، پھر دوبارہ اسی طرح عمل کریں، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح عمل کریں. اللہ پاک کی رحمت سے تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے سر کا درد اور یہ جو چکر آتے ہیں نا ان کو، یہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائیں گے. طبیعت میں ایک بہتری آئے گی انشاءاللہ. تا حصول شفا آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے. آپ کے گھر والوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. اور ایک مشورہ بھی آپ قبول کیجئے، اوراد عطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کیجئے گا، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ
حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے دکان کے حوالے سے کہا کہ کام تو ٹھیک ہے لیکن دکان میں زیادہ کوئی دیر بیٹھتا نہیں، اور جب میں دکان میں جاتا ہوں تو کام میں میرا دل نہیں لگتا۔ تو آپ ایک کام کیجئے گا، ایک وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ آپ پڑھیں گے 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل آپ کا کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو آپ کی دکان ہے، جو آپ کے کاروبار کی جگہ ہے نا، تو آپ ایک سادہ سا کاغذ لے لیں، اور ایک سادہ سا کاغذ لے کر اس پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر یہ لٹکا دیں، پلاسٹک کوٹنگ کروا کر یہ لٹکا دیں۔ 35 بار اول و آخر درود پاک چاہے تو لکھنا چاہے تو لکھ لیں، نہیں تو 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں۔ آپ کے کاروبار میں انشاءاللہ عز و جل برکت بھی رہے گی اور فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے عظیم بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ دل کے مرض میں اگر کوئی مبتلا ہو تو کیا وظیفہ پڑھے، تو اس کا روحانی علاج نوٹ کر لیجئے گا۔ دل کے مریض کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے، یہ دعا پڑھے، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی، 7 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل دل کی تکلیف، دل کی بیماریاں یہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ بھی اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، یا اللہ قوینی وقلبی، ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر یہ آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور دوسرا ایک اور وظیفہ ہے، آپ دن میں کسی بھی وقت 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ سورہ یاسین شریف پڑھ کر آپ ایک سیب پر دم کر لیں، اور یہ جو دم کیا ہوا سیب ہے نا، یہ آپ نے صبح نہار منہ خالی پیٹ پر کھانا ہے۔ اس وظیفے کی، اس روحانی علاج کی برکت یہ ہے کہ جو اس روحانی علاج پر عمل کرے کبھی اسے دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ تو ہارٹ پیشنٹ جو ہیں، جو دل کے، اللہ نہ کرے کسی کا دل کا وال بند ہو چکا ہو یا دل کی کسی مرض میں مبتلا ہو، تو اس وظیفے پر ضرور عمل کیجیے گا۔ یاسین شریف پڑھنی ہے، دن میں آپ کسی بھی وقت سورہ یاسین شریف پڑھ لیں 1 مرتبہ، صحیح تلفظ اور قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ، پھر آپ سیب پر دم کر کے، اور یہ دم کیا ہوا سیب صبح نہار منہ کھائیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک مشورہ بھی آپ کو میرا یہ ہے کہ اوراد عطاریہ کے بستے سے ضرور رابطہ کر کے دل پر باندھنے کے الحمدللہ عز و جل مخصوص تعویذات دیے جاتے ہیں، وہ ضرور حاصل کیجیے گا۔ اور جتنے بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے یا اللہ نہ کرے کسی کا دل کا وال بند ہو چکا ہو نا، تو آپ ضرور اوراد عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے گا، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے۔ دل پر باندھنے کے الحمدللہ یہ تعویذات ہیں، اور اس کی بہت برکتیں ہیں، بہت اس کی الحمدللہ عز و جل مدنی بہاریں ہیں، ضرور آپ رابطہ کر کے حاصل کیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ اگر اعتقاد مضبوط ہوا، یقین کامل ہوا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب شامل کرتے ہیں ہم آپ کے استخاروں کے جوابات، اور جنہوں نے کالز کیے تھے استخاروں کے حوالے سے جوابات بھی نوٹ فرما لیجئے گا۔ استخاروں کے جوابات بھی، میسیجز بھی کافی سارے آ رہے ہیں، استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسلامی بھائی جنہوں نے استخارے کے لیے کہا، عبداللہ کہ ان کو بخار رہتا ہے اور جو ہے وہ ذہن بھی کام نہیں کرتا، ان کا استخارہ کیا گیا۔ ان کے استخارے میں جو جواب ہمیں ملا ہے وہ یہ کہ بیماری وغیرہ کا مسئلہ ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی روحانی معاملہ نہیں۔ ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ آپ یہ اسکرین پر بسم اللہ شریف ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیں، یہ خود دم کر لیں یا کوئی ان کو یہ وظیفہ دم کر کے دے دے، وہ پانی پی لیا جائے، تو انشاءاللہ جو بھی یہ بیماری ہے، بخار کی جو طبیعت ہے، اللہ نے چاہا تو اس میں شفا یابی نصیب ہوگی۔ دوسرا استخارہ شہباز احمد بن رقیہ بیگم، جنہوں نے شادی کے حوالے سے استخارے کا کہا، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ اس میں ان کی جو شادی کے معاملے میں رکاوٹ ہے، یہ جو بظاہر یہ بتا رہے ہیں، تو اس میں قدرتی آزمائش ہے، وقتی طور پر رکاوٹ ہے، وقتی رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ جو انہوں نے کہا کہ نہیں ہو پا رہا، میں نے اس اعتبار سے کہا کہ وقتی اعتبار سے آزمائش ہے اور قدرتی آزمائش ہے۔ اس میں ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ مکمل سورت جو ہے 41 مرتبہ 41 ٹائم روزانہ رات سونے سے قبل اس سورت کو پڑھ لیا کریں، اور 90 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے بلا ناغہ، روزانہ
41 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد سے لے کر مکمل صورت اس کی جو ہے تلاوت کرنی ہے، اور بسم اللہ شریف ہر مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے 41 ٹائم یہ وظیفہ۔ 90 دن کا ماشاءاللہ آپ نے فرمایا بلا ناغہ پڑھیں۔ جی بلا ناغہ بالفرض کوئی چھوڑ جاتا ہے یا نہیں پڑھ سکے، آنکھ لگ گئی، توجہ نہ رہی، اب پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ توجہ نہ رہی تو پھر دوبارہ توجہ کر کے اس کو نئے سرے سے شروع کرے گا۔ یہ بلا ناغہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اور بلا ناغہ پڑھیں گے تبھی انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ جیسے پڑھنے کا ثواب تو ملے گا ہی، لیکن جس نیت سے پڑھ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ اگر ان کو کامیابی چاہیے تو اس کو بلا ناغہ اپنا وظیفہ اچھا چلیں 90 دن کا جیسے آپ نے فرمایا، 90 دن سے پہلے ہی اس وظیفے کی برکت سے بات پکی ہو جاتی ہے، کہیں منگنی ہو جاتی ہے اور کہیں پر رشتہ طے ہو جاتا ہے، پھر چھوڑ دیں اس وظیفے کو؟ پھر بھی عرض 90 دن پورے کرنا ہے۔ پھر بھی عرض یہی ہے کہ اگر اس دوران رشتے کی کہیں بات چل جاتی ہے یا بات پکی ہو جاتی ہے، پھر بھی اس وظیفے کو کنٹینیو رکھیں اور مکمل 90 دن ہونے پر اس وظیفے کو اختتام کریں۔ صحیح ہے، دن مکمل کر لیں اور پھر اس یعنی جب تک شادی نہ ہو جائے اس وقت تک اس وظیفے کو پڑھا جائے۔ اگر 90 دن سے زیادہ شادی تاخیر سے ہوئی تو 90 دن یہ وظیفے کا ٹائم ڈیوریشن ہے، اور 90 دن پر اس کو کلوز کر دیں، اس سے پہلے اس کو نہیں ختم کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جی مزید اگلا استخارہ جو تھا ریحانہ بنت اصغری، ان کا استخارہ کیا گیا اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بیمار رہتی ہیں، تو ان کے استخارے میں ان کے ساتھ کوئی بھی عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 247 247 پیج نمبر پہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک وظیفہ عطا فرمایا، یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل صحت یابی نصیب ہوگی، تندرستی نصیب ہوگی اور بیماری سب دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح، تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات بھی آپ نے نوٹ فرما لیے ہوں گے، اور روحانی علاج جو آپ کو بتائے گئے وہ بھی لکھ لیے ہوں گے، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میسیجز بھی ہیں، کچھ میسیجز شامل کر لیتے ہیں، پھر میسیجز کے اور تمام کے جوابات انشاءاللہ آپ سے معلوم کریں گے۔ ایک میسیج آیا ہے، میرا نام شازیہ بی بی اور والدہ کا نام نسرین بی بی ہے، میرے کندھے اور جوڑ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، باقی جوڑوں میں بھی اور سر میں بھی درد رہتا ہے، استخارہ کروانا ہے، استخارہ بھی کر دیجئے اور پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ اچھا، روحانی علاج کے حوالے سے بھی ایک میسیج آیا کہ چہرے پر بہت زیادہ دانے ہیں، روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، اگر کسی کے چہرے پر دانے نکل آئیں، پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں، جسم کے کسی بھی حصے پر پھوڑے پھنسیاں نکل آئیں، تو اس کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے چہرے پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل یہ دانے یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح تا حصول شفا آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی میرا آپ سے یہ سوال ہے، آنکھوں میں درد نہیں ہے لیکن آنکھیں اندر ہو جا رہی ہے اور آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکلز ہو جا رہے ہیں، کچھ وظیفہ بتا دیجیے۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام عادل حسین ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میں الحمدللہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہوں۔ آپ ایسا کوئی عمل یا وظیفہ بتا دیں جس سے جلد میں قرآن پاک اپنا یاد کر سکوں اور اسے جلد سے جلد حفظ کر سکوں۔ صحیح عادل بھائی، انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ مجھے یہ ٹانگ میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے، پاؤں سے لے کے اوپر تک۔ میرا نام امیر کابل ہے اور والدہ کا نام نذیرہ بیگم۔ صحیح ہے، انشاءاللہ ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ کاروبار نہیں چلتا تو استخارہ میرا ہو جائے کہ میرا کاروبار کیوں نہیں چلتا۔ میرا نام سرور ہے اور میری ماں کا نام پروین ہے۔ صحیح، انشاءاللہ ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد سفیان ہے، میری والدہ کا نذیرہ بی بی۔ جی میں جہاں بھی کام کرتا جناب میں پیچھے نہ جانا، یہ راستے کوئی حالت ہے دسو۔ جو بھی کام کرتے ہیں کیا بتایا، پیچھے ہو جاتے ہیں، یعنی ترقی نہیں مل پاتی، کامیابی نہیں مل پاتی، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ابھی آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد سلیم ہے، میں شوگر کے روحانی علاج کے بارے میں معلوم کرنا۔
صحیح انشاءاللہ عز و جل۔ شوگر کا بھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ بہن کے لیے استخارہ کرانا ہے۔ بہن کا نام ہے سہرا اور والدہ کا نام ہے زہرا بی بی۔ بہن بیمار رہتی ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارے کرواتے ہیں، استخارے بھی فرما لیجیے، کافی ساری کالز بھی ہیں استخاروں کے حوالے سے۔ یہ روحانی علاج کے حوالے سے کال آئی تھی مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے کہ آنکھوں کے گر سیاہ حلقے ہیں، تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آپ اپنی آنکھوں پر پھیریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے عادل حسین بھائی تھے، آپ نے کہا کہ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ عز و جل اچھی بات ہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے آپ کے لیے۔ اور قرآن پاک جب آپ حفظ کر رہے ہیں نا تو نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ عز و جل حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں گے، اللہ پاک استقامت عطا فرمائے، حفظ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو جو آپ سبق یاد کرتے ہیں نا تو سبق یاد کرنے سے پہلے ایک دعا آپ پڑھ لیا کریں، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ جب بھی آپ سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھیں تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ یاد کریں گے نا یہ آپ کے ذہن میں نقش رہے گا، اور پھر جو ظاہری معاملات ہیں اس کو بھی پورے آپ نے کرنے ہیں۔ وہ یہ کہ جب آپ سبق یاد کریں تو مکمل یکسوئی اور دل جمائی اور حضور ذہن اور حضور قلب کے ساتھ آپ نے سبق کو پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل ذہن میں نقش رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر 11 مرتبہ یا قوی اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کاروبار نہیں چلتا، تو دیکھیں ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیں۔ وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات خود کی بھی بعض اوقات سستی کے معاملات ہوتے ہیں، بے توجہی کے معاملات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اور ایک عمل آپ نے کرنا ہے، عمل کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد آپ 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوگی اور ہر طرح کے نقصانات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اچھا، یہ ہمارے سلیم بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ شوگر کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو شوگر کا روحانی علاج جو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں تحریر فرمایا ہے، وہ یہ کہ جو کوئی صبح و شام 3 مرتبہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، جو کوئی صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل شوگر کے مرض سے محفوظ رہے گا۔ جن کو شوگر ہے، شوگر کے مریض ہیں، تو یہ دعا نوٹ کر لیجئے، یہ آیت قرآنی نوٹ کر لیجئے، 15ویں پارے کی یہ آیت مبارکہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے۔ یہ 3 مرتبہ آپ نے صبح و شام 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ وظیفہ اگر آپ نوٹ نہ کر سکے ہوں تو آپ چاہیں تو اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے یہ وظیفہ آپ کو پرنٹ شدہ یہ مل جائے گا، تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے تعویذات بھی آپ حاصل کر کے استعمال کریں، مگر یاد رکھیے گا کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات، جنہوں نے کالز کیے تھے، میسیجز جن کے تھے، تو استخاروں کے جوابات نوٹ فرما لیجیے۔ جی حضور ارشاد فرمائیں۔ جی، محمد عثمان بھائی، ان کا استخارہ تھا، کاروبار کے حوالے سے انہوں نے استخارے کا کہا، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں ان کے ساتھ کوئی بھی کاروباری معاملے میں بندش وغیرہ نہیں ہے۔ ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام 100 مرتبہ یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کا ورد کرتے ہوئے اس وظیفے کو کیجئے۔ 5 نمازوں کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ اسکرین پر یہ لکھا ہوا ملاحظہ فرما رہے ہیں، یا ذا الجلال والاکرام اول و آخر درود پاک کے ساتھ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کے کاروباری معاملات میں جو مشکلات ہیں آسانیاں نصیب ہوں گی۔ دوسرا استخارہ تھا امیر قابل بھائی کا، انہوں نے بتایا کہ ٹانگ میں ان کے
درد ہے، تکلیف ہے، ان کا استخارہ کیا گیا، اس میں کوئی بھی روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وظیفہ ان کے لیے عرض یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے، نام ہے یا غنیو، غنی اللہ عز و جل کے ناموں میں سے نام ہے یا غنیو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جو بھی ان کے جسم میں پاؤں میں تکلیف ہے انشاءاللہ یہ تکلیف اس کی کوئی تعداد ہے کہ اتنی مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا کس وقت پڑھنا ہے؟ تو تعداد بھی اگر ارشاد فرمائیں۔ جو وظیفہ ابھی بیان کیا گیا یا غنیو، اس کی تعداد نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے تب بھی، وضو نہیں ہے تب بھی، سفر میں ہو، رات سوتے وقت سونے سے پہلے بھی پڑھتے رہیں، یا دم بھی کریں اس کے اوپر؟ نہیں، یہ صرف پڑھتے رہنا ہے، صرف پڑھنا ہے، دم نہیں کرنا، دم نہیں کرنا ہے گا، دم کر لیں برکت کے لیے تو انشاءاللہ دم اللہ کے نام کی برکت انشاءاللہ ملیں گی، لیکن جو وظیفے کا طریقہ کار ہے اس پہ دم کا نہیں ہے۔ میں نے سوتے وقت پڑھنے کا کہا، اگر سوتے ہوئے وظیفہ کرنے لگے یعنی سونے سے قبل جب بستر پہ لیٹ جاتا ہے کوئی بھی وظیفہ ہو، اس میں یہ احتیاط ضرور رکھیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اوراد و وظائف پڑھ رہے ہوں تو لیٹے لیٹے نہیں پڑھ سکتے ہیں، اگر بستر پر لیٹ چکے ہیں تو اپنے پاؤں کو سمیٹ لیجئے اور وظیفہ پھر، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے وظائف پڑھ لیے جائیں، پھر اس کے بعد سنت کے مطابق سیدھی کروٹ مدنی چینل کے ناظرین لیٹ جائیں۔ جی بالکل، اطمینان، اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مدد طلب کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، وظائف پڑھنے ہیں، بالکل اطمینان بھرے انداز میں وظیفے کو کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں مدد طلب کیجئے، دعا کیجئے، انشاءاللہ برکتیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ جلد بازی میں جو ہے نا پھر وہ توجہ بھی نہیں رہ پاتی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، کوئی بھی دعا پڑھیں، تسلی کے ساتھ، حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، ذہن کو حاصل رکھ کر آپ پڑھیں، گڑ گڑائیں، گڑ گڑا کر پڑھیں، ذہن نصیب اشک باری کرتے ہوئے وظائف پڑھیں، آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل کیسی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ جی مزید استخاروں کی جواب۔ مزید ہمارے بھائی تھے سرور بھائی، جنہوں نے استخارے کے لیے کہا کہ ان کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ جو معاملہ ہے قدرتی آزمائش ہے، کوئی بھی پریشانی وغیرہ کا معاملہ روحانی طور پہ نہیں ہے، ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، ایک سمجھے کہ وظیفہ بھی کہہ لیں یا اس کو تعویذ بھی کہہ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے ایک سادہ کاغذ لے لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ اسکرین پر لکھی ہوئی ملاحظہ فرما رہے ہیں، لیکن یہاں پر زبر زیر پیش بھی لگا ہوا ہے، آپ نے جب لکھنی ہے تو اس پر کوئی بھی زبر زیر پیش نہیں لگانا، لفظ اللہ کے اوپر جو تشدید ہے اس کو لکھنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ 35 ٹائم ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کاغذ کو جو ہے لکھے ہوئے کاغذ کو بطور تعویذ کے اپنے پاس رکھ لیجئے، اپنے کاروباری جگہ پر اس کو لٹکا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ جو میں نے وظیفہ بیان کیا، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا سانپ، اس میں یہ وظیفہ موجود ہے، اس کے علاوہ اور بھی دیگر وظائف موجود ہیں۔ ہمارے ایک اور بھائی جنہوں نے استخارے کے لیے کہا تھا، محمد سفیان بن نذیرہ بی بی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی میں کام کرتا ہوں میں مزید پیچھے ہوتا چلا جاتا ہوں، تو ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ استخارے میں جو جواب آیا ہے وہ یہ کہ نظر بد ہے، اس کا جو ہے یہ روحانی علاج بھی کر لیجیے، اوراد عطاریہ کا جو بستہ آپ سے قریب ہو رابطہ فرما کر اوراد عطاریہ بھی حاصل فرما لیں، تعویذات بھی لے لیجیے، اور ایک وظیفہ جو میں عرض کر رہا ہوں اسے نوٹ کر لیں، اللہ عز و جل کا اسم شریف یا اللہ 786 مرتبہ 786 ٹائم یا اللہ، اسکرین پر آپ جو اللہ عز و جل کے اسم جلالت دیکھ رہے ہیں اس کو ایک سادہ کاغذ پہ لکھ لیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لکھنا جمعہ کے دن ہے، جمعہ کے دن یہ وظیفہ لکھنا ہے۔ جو پہلے میں نے وظیفہ بیان کیا لکھنے کا وہ آپ کسی بھی وقت لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو وظیفہ کہیں یا اللہ کا نام کہیں، در حقیقت لکھنے سے یہ تعویذ بن جائے گا، اس کی برکتیں ملیں گی۔ تو یا اللہ 786 مرتبہ لکھ کر جمعے کے دن لکھنا ہے، جی یہ جمعے کے دن صحیح ہے۔ اور یہ دونوں کے لکھنے والے کے لیے عرض یہی ہے کہ جب آپ لکھنے کے لیے بیٹھیں تو باوضو ہوں اور جانب قبلہ بیٹھ کر لکھیں، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں نصیب ہوں گی۔ یا اللہ 786 مرتبہ لکھ کر اس کاغذ کو اپنے پاس رکھ لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اور ایک اور استخارے کے حوالے سے سغرا بنت زہرا بی بی، ان کے استخارے کے لیے کال تھی، تو ان کے بارے میں استخارہ کیا گیا، ان کو بتایا گیا تھا کہ بیماری کا معاملہ ہے، تو ان کے استخارے میں ان کے ساتھ بیماری ہی کا مسئلہ ہے، کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے، کوئی جادو، کوئی ان کے ساتھ اثرات وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہے، جادو وغیرہ کا کوئی ایسا معاملہ بعض اوقات ہوتا ہے نا ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ بیمار ہیں، اتنے عرصے سے بیمار ہیں، کسی نے کچھ کرا تو نہیں تھی یا کسی نے کچھ بندش تو نہیں کرا دی، یعنی اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ فی الوقت ان کا جو استخارہ کیا گیا اس میں کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں آ رہا۔ باقی یہ کہ استخارے کے حوالے سے جو مدنی پھول دیا جاتا ہے کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، جو جواب آئے وہ ہم نے عرض کیے۔ ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے کہ یا کبیرو،
یا کبیرو 9 مرتبہ یہ وظیفہ کرنا ہے، یا کبیرو پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے اس نام کی برکت انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ہمت رکھیں، اللہ پاک کی طرف سے جو آزمائشیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ یہ بیماریاں، یہ آزمائشیں، یہ تکالیف در حقیقت درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے، اور یہی ہمارے لیے اللہ پاک کی رحمت سے نجات کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک کی طرف سے انعامات دیے جا رہے ہوں گے اور درجات بلند ہو رہے ہوں گے، اس وقت پھر ہمیں قدر ہوگی۔ تو ہم ہر حال میں اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ کوئی آزمائش آ بھی جائے تو گھبرائیں نہیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اور یہ ذہن بنائیں کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کچھ میسیجز شامل کر لیتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل کالز کی طرف بڑھیں گے۔ ایک میسیج آیا ہے کہ کوئی کام نہیں مل پا رہا، پیسوں کی بھی بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، اور کاروباری حالات بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں، گھر میں بھی کافی پریشانیاں ہیں، استخارہ کر دیجئے۔ نام ہے ان کا عادل، اور والدہ کا نام ہے وائدہ بانو۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، آسیہ نام ہے، والدہ کا نام سرور ہے، بتا رہے ہیں کہ ٹانگیں کھچی ہوئی ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ مہرے خراب ہیں، تو استخارہ بھی کر دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل نوٹ کر لیا گیا آپ کا مسئلہ، بھی استخارے کیے جائیں گے جب تک کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ جی، میری پروموشن نہیں ہو رہی، 2-3 سال ہو گئے ہیں، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، جبکہ میرے جونیئر لوگ کافی دیر پہلے سے پروموٹ ہو گئے ہیں، کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام زین العابدین اطاڑی ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائی کی شادی کو 9-10 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اور میرے بھائی کا نام نبیل ہے اور بابی کا نام انم ہے۔ جی، استخارہ کر کے فرما دیجیے۔ جی انشاءاللہ عز و جل مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری وائف کا نام رضیہ بی بی ہے، اور اس کی والدہ کا نام نسیم بی بی ہے، اور اس کا استخارہ کر کے دیکھنا ہے کیا مسئلہ ہے۔ گھر میں لڑائیاں جھگڑے بہت ہیں، کاروبار نہیں کر رہا، ذرا استخارہ کر کے بتانا مہربانی۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ مجھے نا بولتے وقت نا ہچکلاہٹ ہوتی ہے بہت زیادہ، تو اس کا روحانی علاج بتا دیجیے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ جی، میں عبد الملک ہند تاج پور سے، والدہ کے گھٹنے میں کافی درد ہوتا ہے۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد شاہد ہے، تے میں نا تقریباً 5-6 ماہ ہو گئے نا میں بیمار رہنا وا، دوائی وغیرہ بھی بڑی استعمال کردا وا، تے منوں کوئی نہ فرق نہیں پیندا، میں استخارہ کرانا چاہنا وا۔ میرا نام محمد شاہد ہے، میری والدہ کا نام ہے جمیلہ بی بی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ شاہد بھائی نوٹ کر لیا ہے آپ کا مسئلہ بھی، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے۔ میری بیوی کے کان میں تکلیف ہے کافی عرصے سے نا، شاہ شاہ کی آوازیں آتی ہیں، تو اس کی سارا کے لیے بتا دیں پلیز۔ نبیلہ نام اس کا ہے، اور والدہ کا نام سغرا ہے۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد عدنان اتاری ہے، والدہ کا نام شاہدہ بیگم ہے، اور میں اپنے بھائی کے پاس کام کے سلسلے میں ملیشیا جانا چاہتا ہوں، تو یہ میرے لیے بہتر ہوگا؟ بھائی کے پاس کام کے سلسلے میں ملائیشیا جانا چاہ رہے ہیں، جانا بہتر ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ حسن نام بتایا انہوں نے۔ جی، مزید کال چلا دیجیے۔ مجھے تکلیف ہے دل کی اور معدے کا مسئلہ ہے، لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ پہ جادو کا مسئلہ ہے، پرانا جادو ہے آپ پہ، تو استخارہ کریں میرے لیے کہ مجھے مسئلہ کیا ہے، جادو کا ہے یا تکلیف ہے مجھے۔ میرا نام محمد صدیق ہے جی، میری والدہ کا نام بطیری ہے، بطیری عرف فاطمہ۔ جی صدیق بھائی، آپ کا مسئلہ بھی نوٹ کر لیا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اولاً تو ہمت رکھیے گا، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک بہتر فرمائے۔ استخارہ کرواتے ہیں کہ دیکھیں استخارے میں کیا آتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس کا حل بھی آپ کو پیش کریں گے۔ استخارے بھی فرما لیجیے، میسیجز بھی ہیں، کچھ میسیجز بھی ماشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے یہ آ رہے ہیں، کافی سارے روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہ میسیج آئے ہیں کہ گھر میں مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھر میں کچھ آفتوں کا سلسلہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے تو گھر کی آفتیں، بلائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اس کا ایک روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ ایک کام کیجئے گا کہ ایک کورا پیالہ لیں، کورا پیالہ ہوتا ہے نا، غیر استعمال شدہ پیالہ، نیا پیالہ، جیسے میرے سامنے دیکھیں یہ مٹی کا پیالہ رکھا ہے نا، یہ مٹی کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، تو آپ نے ایک کورا پیالہ لینا ہے، نیا پیالہ، غیر استعمال شدہ پیالہ لینا ہے۔ اب لے کر اب آپ کیا کریں گے کہ اس پیالے میں اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا والی،
یا والی آپ لکھ لیں گے. لکھنے کے بعد اب اس پیالے میں پانی ڈال کر آپ کا جو گھر ہے نا، گھر کے چاروں کونوں میں یہ پانی چھڑکنا ہے، اس احتیاط کے ساتھ کہ فرش پر نہ گرے اور ایسی جگہ نہ گرے کہ جہاں پر کسی کی آمد و رفت ہو یا کسی کے پاؤں وہاں پر پڑنے کا اندیشہ ہو. اس احتیاط کے ساتھ آپ نے گھر کی چاروں کونوں میں، چاروں دیواروں پر یہ چھڑکنا ہے. اس وظیفے کی برکت سے، اس روحانی علاج کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل گھر کی آفتیں، بلائیں، پریشانیاں، مصیبتیں دور ہوں گی. اسی طرح کوشش کریں کہ گھر میں سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کریں، کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شریر جنات، سرکش جنات یہ بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. گھر میں اذانوں کا بھی سلسلہ دیں، اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوں گی. اور اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی آپ ضرور رابطہ کر کے گھر کی حفاظت کے لیے، گھر میں برکت کے لیے آپ تعویذات عطاریہ حاصل کر کے لگائیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں برکت رہے گی. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے جنہوں نے کہا کہ پروموشن نہیں ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. پروموشن چاہتے ہیں تو ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا اور جائز معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا. اور اس کا ایک وظیفہ ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں، آپ پڑھیں گے یا سمیعو. اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا سمیعو، 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. اور یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو نا، دوران وظیفہ بات چیت بالکل نہیں کرنی آپ نے. بغیر بات چیت کی آپ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پروموشن ہو جائے گی. آپ کے حق میں بہتر ہوا تو اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا. اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ زبان میں لکنت ہے، تو آپ ایک کام کیجئے گا، بعد نماز فجر ایک پاک کنکری، چھوٹی سی کنکری لیں، چھوٹا سا پتھر لیں، پاک ہونا چاہیے، پاک کنکری منہ میں رکھیں اور قرآن پاک کی یہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیات آپ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی زبان کی لکنت یہ ختم ہو جائے گی. جن کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، ہکلاہٹ ہوتی ہے، تو یہ وظیفہ یہ پڑھنا ہے، قرآن پاک کی آیات پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد. اور یہ جو روحانی علاج میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہ الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دعوت بقاتم العالیہ نے مدنی پنصورہ میں تحریر فرمایا ہے، اس میں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. عبد الملک بھائی تھے، آپ نے کال کی، آپ نے کہا کہ والدہ کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہے، تو آپ کی والدہ کو چاہیے کہ آپ کی والدہ یا مغنیو ایک مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے گھٹنوں پر پھیر لیں. اگر کسی کے جوڑوں میں درد رہتا ہے، کندھوں میں تکلیف رہتی ہے، ہاتھوں میں درد رہتا ہو یا جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہونا، آپ پڑھیں یا مغنیو پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر ہاتھ پھیر لیں. انشاءاللہ عز و جل افاقہ حاصل ہوگا. اور تلفظ کی درستی کے ساتھ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اور پڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، استخاروں کے جوابات کی جانب. استخاروں کے جوابات بھی ماشاءاللہ ارشاد فرمائیے. جی، استخارے کے لیے ایک نام آئے کہ اولاد کا معاملہ ہے، نبیل اور انعم، شوہر اور بیوی کا نام بتایا گیا، ان کا استخارہ کیا گیا. ان کے ساتھ جو اولاد کا معاملہ بتایا گیا کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، ان کا استخارے میں کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی آزمائش ہے. ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 ٹائم، 300 مرتبہ ہر نماز کے بعد میاں اور بیوی دونوں جو ہے ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے بہت جلد صاحب اولاد ہوں گے. اگلا استخارہ، ایک صاحب نے کال کی، انہوں نے بتایا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں اور کاروباری مسائل بھی ہیں، مشکلات ہیں، تو کیا کوئی روحانی وجہ سے یہ مسئلہ ہے، کوئی بندش وغیرہ کا ہے؟ تو میرے بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی گھر میں بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، گھریلو ناچاکی ہے، آپس میں نا اتفاقی ہے. ان کے لیے وظیفہ عرض یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا ودودو 1001 مرتبہ وظیفہ یہ کرنا ہے. یہ 1001 مرتبہ یا ودودو اسکرین پہ آپ لکھا ہوا ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ وظیفہ پڑھ کر لاہوری نمک کے اوپر دم کر کے اس نمک کو گھر کے نمک میں ملا لیجئے اور کھانے میں استعمال کیجئے. انشاءاللہ عز و جل گھر میں جو بھی ناچاکی اور نا اتفاقی ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جو افراد کھانا کھائیں گے آپس میں محبت پیدا، یہ سب کی آپس میں محبتیں رہیں گی، ایک دوسرے سے محبت ہوگی، ایک دوسرے کی اطاعت کا ذہن ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل یہ ناچاکیاں اور نا اتفاقیاں ختم ہو جائیں گے. اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، وجوہات پر بھی غور کرنا چاہیے. وجہ کیا ہے لڑائی جھگڑوں؟ بنیادی جو وجہ غور کرنے پر پتہ چلتا ہے وہ غصہ.
اس پر ہم قابو پائیں، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، صبر و تحمل، ایک بردباری ہم اپنے اندر پیدا کریں، معافی سے نواز دیں، سامنے والے کی غلطی ہے نا معاف کر دیں اسے، اچھا بھائی غلطی ہو گئی، اپنی غلطی ہے آگے بڑھ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں، آپ معاف کر دیں، سامنے والے کی غلطی اس کو معاف کر دیں، اپنی غلطی ہے تو آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں، معاملے کو ختم کرنے کی کوشش آپس میں الحمدللہ محبت پیدا کوشش کریں، آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اور ذہنی قلبی سکون الحمدللہ عز و جل حاصل ہوگا۔ مزید بھی استخاروں کے کچھ جوابات تھے، وہ بھی استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں۔ جی شاہد بھائی نے کال کی تھی، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بیماری ہی کا معاملہ ہے ان کے استخارے میں، اور یہ تو بتا رہے 6 مہینے سے بیمار ہیں، 6 ماہ ہو چکے ہیں تکلیف میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و شفا عطا فرمائے اور ان کی تمام بیماری کو دور فرمائے۔ ان کو وظیفہ عرض کر دیتے ہیں، شاید بھائی آپ یہ نوٹ فرما لیں، وظیفہ اللہ عز و جل کا نام ہے سلام، یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر آپ خود اپنے اوپر دم کر لیں، یا کوئی اور یہ وظیفہ پڑھ کر آپ کے اوپر دم کر دے، اول و آخر درود پاک پڑھ لیجئے، اور یہی یا سلام پڑھ کر 33 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پانی کو پی لیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی نصیب ہوگی۔ بلکہ شاید بھائی یہ آپ معمول بنا لیجئے، روزانہ ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں، جب زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہو اس وقت یہ وظیفہ پڑھیں، پانی پر دم کریں، پانی پی لیں، انشاءاللہ صحت یابی نصیب ہوگی۔ محمد حسن تھے جنہوں نے استخارے کا کہا کہ سفر کا ارادہ ہے بیرون ملک، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بہتری کا اشارہ ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا سفر یہ بہتری والا ہوگا۔ جو ظاہری معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، جو اسباب ہیں ان پر نظر رکھتے ہوئے جائز ذرائع سے آپ اپنے سفر کی تیاری کیجئے، انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ ایک اور بھائی ہمارے جنہوں نے استخارے کے لیے کہا، صدیق بھائی، کہ ان کے ساتھ بیماری کا معاملہ ہے، کئی جگہوں پر انہوں نے پہلے اپنے آپ کو استخارہ یا دیگر ذریعے سے دیکھا تو کچھ ان کو مختلف قسم کے جوابات ملے، تو صدیق بھائی آپ کے استخارے میں جو جواب آیا ہے ہم آپ کو عرض کر دیں کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ بندش وغیرہ کا معاملہ روحانی طور پہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے ذہن سے اس چیز کو دور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائیے اور اللہ عز و جل سے مدد طلب کیجئے، انشاءاللہ صحت یابی بھی نصیب ہوگی، شفا یابی بھی نصیب ہوگی۔ وظیفہ ابھی جو عرض کیا تھا یا سلامو والا، یہ آپ بھی اپنا معمول بنا لیجئے، یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کیجئے، اور یہی وظیفہ 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی پی لیا کیجئے، انشاءاللہ صحت یابی نصیب ہوگی۔ 3 تعداد آپ نے ارشاد فرمائے، 11 مرتبہ، 33 مرتبہ اور 111 مرتبہ مریض نے دم کرنا ہے، یا مریض پر کسی نے پڑھ کر دم کرنا ہے، اور دوسری تعداد ہے 33 مرتبہ، 33 مرتبہ یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ ان کی دونوں بھائیوں کے لیے ہی بلکہ سبھی کے لیے عرض ہے جنہوں نے استخارے کے لیے کالز کی، اپنے پریشانی اور مسائل بتائے، استخارے کے جوابات دیے گئے، کہ آپ اپنے قریبی اوراد عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں۔ آپ کے قریب میں جو اوراد عطاریہ کا بستہ لگتا ہے وہاں سے آپ اپنے لیے کارڈ والا عمل بھی کروا لیجئے اور تعویذات بھی حاصل فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں نصیب ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین استخاروں کے جوابات بھی سماعت فرما لی ہوں گے۔ ایک بات، بہت اہم بات، وہ یہ کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میسیجز کافی سارے ہیں، کالز تو ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ شامل کیے جائیں، میسیجز بھی کافی سارے میں جلدی روحانی علاج ہمارے جن مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے جو میسیجز آئے ہیں ان کے جوابات میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ ناف کے حوالے سے معلوم کر رہے ہیں کہ ناف اتر جاتی ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو دیکھیں اگر کسی کی ناف اتر جاتی ہو تو ایک سادے سے کاغذ پر سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم لکھ کر آپ ناف کے اوپر باندھ لیں، پلاسٹک میں یا چمڑے میں، ریگزن میں سلوا کر، کپڑے میں سلوا کر ناف کے اوپر باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ناف نہیں گرے گی۔ یہ کھانسی بہت زیادہ ہے تو اس کے لیے سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ بچے بہت زیادہ روتے ہیں، بچے اگر زیادہ روتے ہیں تو اس کے اسباب پر غور کیا جائے، وجہ تلاش کی جائے، وجہ کیا ہے۔ تو روحانی علاج یہ نوٹ کر لیجئے، ایک تو سورۃ الفاتحہ، آخری تینوں صورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اور قل، تو یہ چاروں صورتیں پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ آپ 3 مرتبہ پڑھ کر بچوں پر دم کریں۔ بچوں کے جو والدین ہیں، سرپرست ہیں، یہ بچوں پر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل بچوں کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ بچے ضد بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس کے بھی اسباب پر غور کیا جائے، حکمت عملی اختیار کی جائے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، وظیفہ یہ ہے کہ جب بچے جو ضد کرتے ہیں یہ سو جائے نا
تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر قرآن پاک کی آیت مبارکہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ ایک مرتبہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ بچوں کی آنکھ نہ کھلے. انشاءاللہ عز و جل بچوں کی زید نافرمانی کی عادت یہ ختم ہو جائے گی. اچھا ڈر بہت زیادہ لگتا ہے، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں. تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل ڈر ختم ہو جائے گا، ہر طرح سے آپ بہادر رہیں گے اور الحمدللہ عز و جل آپ کے اندر ایک خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی. روزانہ بلا ناغہ آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ. اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا آخری میسیج یہ شامل کر لیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جاب نہیں مل پا رہی، پیسے بھی کسی کو دیے ہوئے ہیں لیکن وہاں سے پیسے نہیں مل پا رہے ہیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. جو حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کیجئے گا اور یہ وظیفہ بھی آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ آپ پڑھیں اور کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے. عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل روزگار کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. اور آپ نے جو مسئلہ بیان کیا کہ کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں نہیں مل پا رہے، تو اس کے لیے آپ نے جمعہ کے دن عصر و مغرب کے درمیان نماز عصر ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھ کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں. پھر جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت قریب ہونا تو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. اللہ پاک کی بارگاہ گڑ گڑا کر بصدر عاجزی ذہین نصیب وشکباری کرتے ہوئے دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. اور جیسے اذان مغرب شروع ہو تو اب دعا ختم کر دیجیے. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ آپ کو آپ کی رقم مل جائے گی، آپ کو آپ کے پیسے واپس مل جائیں گے، آپ کو اپنا حق مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. کافی ساری کالز بھی ابھی بقایا ہیں، میسیجز بھی کافی سارے ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے ابھی بھی سینکڑوں کے حساب سے میسیجز ہیں جن کے شامل نہیں کیے جاتے. ہمت رکھیں، اللہ پاک آسانی فرمائے. جن کی کالز شامل نہیں کی گئیں یا جن کے میسیجز رہ گئے اس کا حل بھی آپ کو پیش کر دیتے ہیں. آپ چاہیں تو اس نمبر پر 021348588711 استخارہ کروا سکتے ہیں رابطہ کر کے اس نمبر پر. اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ نمبر ملائیے گا. روزانہ 12 گھنٹے 24 گھنٹے اس نمبر پر الحمدللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، علاوہ اتوار کے. اتوار کو یہ سروس آف رہتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے تعویذاتی عطاریہ حاصل ہو جائیں تو اس کے لیے مجلس مکتوبات و اورادی عطاریوں کو آپ اس ایڈریس بھی آپ کے سامنے ہیں، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ کراچی پاکستان. اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر آپ شعبہ اورادی عطاریہ کو روانہ کر دیجئے. انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ آپ تک تعویذات پہنچ جائیں گے. اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے اور جو بیماریوں میں ہیں پریشانیوں میں ہیں سب کو چاہیے کہ اولاً فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو. کوشش کریں کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ عز و جل ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آزمائشیں تکالیف اللہ پاک کی رحمت سے سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا. اور ہم نے یہ ذہن بنانا ہے اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے تنگ دستیوں سے گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو باری قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، میسیجز کیے، استخارے کروائے اور اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، تکالیف کا بتایا، یا اللہ پاک خاک مدینہ کے صدقے سب کی بیماریاں، تمام ہی عاشقان رسول کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں دور فرما. یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میں